یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ میں نثار تیرے کلام کے ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کی جس میں سخن نہ ہو اور بیان کی جس کا بیان نہ ہو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ارشاد ربانی ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف اترا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے فریضہ رسالت جو ہے پورا نہیں کیا۔ اللہ تمہیں بچانے والا ہے لوگوں سے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ہے کفر کرنے والوں کو۔ حضور پر کیا اترا؟ اور کس چیز کے پہنچانے کا حکم دیا گیا؟ اگر بہت اختصار میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پر سچائی اتری، سچائی اتری، اور سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہوا۔ پھر سچائی کو پہنچانے میں جو خطرات ہیں ان کا ازالہ یہ کہہ کر کے کیا گیا کہ اللہ تمہیں بچانے والا ہے لوگوں سے۔ اور بے شک اللہ منکرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ حجۃ الوداع میں حضور مجمع صحابہ میں بار بار یہ کہتے تھے اے میرے مولا کیا میں نے جو کچھ تو نے پہنچانے کو کہا پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، تو بار بار کہتے اللہم حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ تو حضور کہتے تھے، ادھر صحابہ گواہی دیتے تھے حضور بے شک آپ نے سب پہنچا دیا۔ اس وقت صحابہ نے گواہی دی تھی حضور جو کچھ پہنچانا تھا خدا کی طرف سے آپ نے سب پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں۔ آج وہی بات امت کہہ رہی ہے، یا ہماری اپنی مسجدوں میں تو نہیں کہتی ہے، اس لیے کہ علم بہت، دینی علوم بہت کمزور ہو گیا، وہ نزاعی کیفیت میں۔ لیکن جب بارگاہ مصطفی میں حاضری ہوتی ہے، جب حاجی حج یا عمرے میں ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت پہ سلام عرض کرنے جاتا ہے تو وہاں یہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے امتی، ہر امتی دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھ کے گواہی دے رہے ہیں، کچھ ناسمجھی میں دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کتاب دے کے پڑھ رہے ہیں اور اس کے سوا ان کے پاس چارہ بھی نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے وہ سمجھ کے گواہی دے رہے ہیں، کس طرح سے گواہی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ
ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ، یہ سب گواہی دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا، جو خدا نے آپ کو پہنچانے کے لیے حکم دیا تھا آپ نے پہنچا دیا۔ ہر حاجی کہتا ہے، ہر عمرہ کرنے والا کہتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ نہ سمجھی میں کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کتاب دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں بیچارے، اور کیا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھ پوچھے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا، جو پہنچانے کا حکم خدا کی طرف سے ہوا تھا کہ اس سچائی کو بندوں تک پہنچا تھا، آپ نے پہنچا دیا، اور جو امانت آپ کے ہاتھوں امت کو پہنچنے کو بھی پہنچا دیا۔ وہ نصحت الامہ، اور آپ نے امت کی بھرپور خیر خواہی کی، امت کی بھرپور خیر خواہی کی کہ کہیں سے امت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نصحت الامہ وکشفت الغمہ، اور آپ نے گمراہی کی تاریکیوں کو چاک کر ڈالا۔ وجاہدت فی سبیل اللہ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں وہ محنت و مشقت کی کہ لگتا تھا کہ آپ اس راہ میں جان دے دیں گے۔ جی صاحب، اب یہاں انگلی میں خراش نہیں لگنے دیتے کہ اور دیندار رہنا چاہتے ہیں، ہوگا کیسے بھیا؟ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، دینداری نہیں ہوگی۔ اتنا دین سستا نہیں ہے، یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے جسے دین کہتے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین کا مطلب ہے کہ اسی راستے پر زندگی گزرتی ہے، اور دین سچائی کے سوا کچھ اور ہے نہیں۔ اس کی فکر سچی ہے، اس کا عمل سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، جو دیندار ہے۔ یہاں جھوٹ ہی اوڑھنا ہے اور بچھونا ہے، کس منہ سے کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ نے دین میں وہ محنت و مشقت کی کہ لگتا تھا کہ آپ اس راہ میں اپنی جان دے دیں گے۔ یہ آیا کلام پاک میں، اتنی محنت کی حضور نے۔ وہ کون ایسی تکلیف ہے جو حضور نے نہیں برداشت کی؟ تو یہ کار تبلیغ جسے کہتے ہیں سب سے مشکل کام ہے، لیکن جو کام سب سے زیادہ مشکل تھا آج پیشہ وروں نے اسے سب سے آسان بنا لیا۔ یہ پیشہ ہے، پیشہ وری ہے، سب سے مشکل کام تبلیغ ہے۔ سچائی کو بیان کرنا اس جھوٹی دنیا کے سامنے اور جھوٹوں کے سامنے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ سب سے مشکل کام ہے۔ جہاں کا قانون یہ ہے کہ دنیا زور، یہ دنیا جھوٹی ہے، لا یوصل الا بالزور، یہ حاصل نہیں ہوتی بغیر جھوٹ کے۔ جہاں کا قانون یہ ہے، یہاں آسان ہے سچ بولنا، یہاں سچ بولنے والوں سے باز پرس ہوتی ہے کہ کیوں بولے آپ، انہیں سزا دی جاتی ہے، ان کی زبان بندی کی جاتی ہے، ان کی دھر پکڑ کی جاتی ہے۔ ہاں، یہاں جھوٹ بولنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ کوئی مذاق کے لیے نہیں، اس دنیا کا مزاج یہی رہا، کبھی کم کبھی زیادہ۔ آج تو جو رونا ہے سو ہے، اس سے پہلے اکبر الہ آبادی جو ہے جو چیف جسٹس تھا اور بہترین شاعر تھا اور اچھا دیندار تھا، یہ کوالٹی بھی تھی اس کے اندر۔ شاعر بھی تھا، ویسے بھی شاعر جو ہے زیادہ تر اپنے اشعار کو جھوٹ سے آراستہ کرتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں تھا۔ اور جہاں تک جج کا معاملہ ہے، وہ کسی نہ کسی کے دباؤ میں کام کرتے ہیں۔ یہ صرف عقل والوں کو معلوم ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے، تو اسے خطرات سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں جوتی چپل تک بات پہنچتی۔ تو اکبر الہ آبادی نے ایک بات کہی ہے، جو کہتا ہے حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں۔ کہا بھیا کس بات پر رپٹ لکھا دی جا کر کے تھانے میں؟ کس بات پر؟ کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ بس میرا ہی قانون چلے، خدا کا قانون نہ چلے۔ یہ دنیا دار کی پہلی خواہش ہے، تمام دنیا دار کی، ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ پھر مسلم ہو کہ نان مسلم ہو۔ نان مسلم تو ٹھیک ہے، اہل کتاب ہو یا اہل کتاب نہ ہو، کوئی وہ چاہتا ہے میرا قانون چلے، خدا کا نہ چلے اس زمین پہ۔ اور دیکھ لو نام نہاد پاکستان کو، بیچارہ حافظ بھی بنتا ہے، سید بھی بنتا ہے، آصف منیر کیا کیا کرتا ہے، خوش آمدیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کیا بکتا رہتا ہے ادھر ادھر، اپنی آگ مذہب میں تلاش کر رہا ہے، اور حالانکہ ہر جگہ مذہب کو کھول کر رہا ہے وہ۔ اب خدا نہیں جاتا کہ اپنی رعایا کا بے تاجا کون باؤ، اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے۔ اس پھٹے منہ پر تمہیں قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا، تم کیا سورہ عذاب دکھا رہے ہو لوگوں کو؟ ادھر یہ دیکھو، شرم نہیں آتی تم کو؟
تو یہ ہے کہ حد کر ڈالی تم نے. اکبر کہتا ہے یہ تو حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو اس دنیا کا معاملہ کچھ ایسے ہی تھا. میں کبھی جب سوچتا ہوں کہ حضور کو اعلان نبوت کے بعد جو تکلیف ہوئی ہے وہ کوئی نبی ہی جھیل سکتا ہے, کسی کی تاب و توان نہیں. سچائی کی راہ میں ہر سچے کو بے پناہ تکلیف دی گئی, ہر سچے کو. جتنے انبیاء آئے سب کو بے پناہ ستایا گیا, اور حضور چونکہ سید الانبیاء ہیں, سید الرسل ہیں, لہذا سب سے زیادہ تکلیف حضور کو پہنچائی. یہ فرمایا حضور نے کہ ما اوذی نبی کما اوذی, کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا. جو جتنا زیادہ سچا ہوگا, جتنا زیادہ اچھا ہوگا, اس کو اتنا ہی اس دنیا میں ستایا جائے. وہیں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ سچا ہے. آپ تو نماز دیکھ کے روزہ دیکھ کے سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے, رکوع سجدہ دیکھ رہے ہو, سحر و افطار دیکھ رہے ہو. ہم لوگ کو نہیں دیکھ رہے ہو, وہ کیا کرے گا؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں کتنی تکلیف کیا اٹھا رہا ہے. ہوتی ہی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. بری نگفتر خو دل دشت در کرشمہ و ناز بسو اپنے زہرت کی اینچ بلا جب. حضور فرما دے مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا. تو چونکہ تبلیغ رسالت سب سے اہم کام ہے, اس لیے سب سے زیادہ جو طاقتور مخلوق تھی وہ انبیاء ہے, ان کو سونپا گیا کہ تم دین کی تبلیغ کرو. اب جو مبلغ ہیں وہ بریانی کھانے والا بیان تو کریں گے, دال گوشت کھانے والا بیان کریں گے, حلوہ مانڈا کھانے والا بیان کریں, لیکن جو خطرات کی بات ہے جہاں بالکل سچائی اس کو چھپا لیں گے. یا تو انہیں معلوم نہیں ہے یا وہ چھپا لیں گے, بالکل نہیں بیان کر سکتے سچائی, ان کی طاقت نہیں ہے. بہت سا بیان ہے وہ ممبر سے نشر ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. بہت سے سچائی اس ممبر سے نہیں نشر ہو سکتی ہے, وہ تخلے دار پہ جا کے نشر ہوتی ہے. آراز کی درسینہ نہانست نفاست بردار توا گفت ممبر نہ توا گفت. وہ سچائی وہ صدق جو ہمارے سینے میں ہے یہ بالکل ممبر سے نہیں بیان ہو سکے گی. یہ تختے دار پہ لوگ تختے دار پہ لٹکا دیں گے آپ کو. یہ آپ نے سچ کیا. اور کچھ نہیں تو آپ سورہ یوسف پڑھ لیجیے. وہ اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام, سچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, بے گناہ ہیں یوسف علیہ السلام. کئی سال ان کو جیل میں رکھ دیا گیا, اور سچے ایسے ہیں کہ وہ قیدی جو قید و بند میں آپ کے ساتھ تھا, جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, جب بادشاہ کی طرف سے آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہو, ذرا آپ بتا دو, کوئی نہیں بتا پا رہا ہے. تو جانتے ہو کیسے اس نے خطاب کیا یوسف کو؟ یوسف ایھا صدیق, ان وہابروں سے کہتا ہوں, ان خارجیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہ ہوئی, ایک شراب پلانے والے کو ہے اپنے جیسا کہتے ہو. یوسف ایھا صدیق, یوسف ہے بہت سچے, صدیق ہے. یہ صادق نہیں ہے, صدیق ہے. مبالغے کا صیغہ ہے. صادق تو جب سچ بولے جب صادق ہے وہ. صدیق وہ ہے جو ہر وقت سچا ہے, اپنی ہر ادا میں سچا, اپنے فکر میں سچا ہے, اپنے عمل میں سچا ہے, اور اپنے قول میں سچا ہے, اپنی تینوں حرکات میں وہ سچا ہے. وہ فکری ہو کہ عملی ہو کہ قولی ہو, سب میں وہ سچا ہے. یہ تھکے مجھے بات کرتے ہیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. بکواس بھاڑ کی طرح سے منہ کھلا ہے, مقرر بنے گھوم رہے ہیں. ویسی کوئی کیا کمافت ہے, مصیبت ہے امت کے اوپر جو تم بھی عذاب بنے بیٹھے ہو. تم سچائی بیان کر سکتے ہو, تمہاری طاقت ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ یوسف ایھا صدیق, یوسف ہے بہت سچے. ذرا بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائیے. ٹھیک ہے بیٹھ جا, بتا دیتا ہوں. بیان کی بتا دیا اس کو تعبیر. جب تعبیر بتا دیا خواب کی کہ جو کچھ تمہارے بادشاہ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے, جیسے ہی بادشاہ سے کہا تھا وہ اتنا اچھا آدمی اور جیل میں, تو اس دنیا میں اچھے کی سزا جو ہے آبادی نہیں جیل ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا بتا دنیا سجن المومن, دنیا مومن کی جیل ہے. جیل جانا ہے, ارے صاحب جیل کے نام سے بخار آ جائے گا. بابا کیا دینداری کے دوائی سے مت کرو بابا, ٹھیک نہیں لگتا ہے بالکل. دنیا سجن المومن, یہ دنیا مومن کی جیل ہے. جیل ہر وقت اس کے لیے خطرات ہے, ہر وقت اس کے لیے, ہر وقت وہ لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے ہے. وہ جنت الکافر, یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. ان کو آرام میں دیکھ کر کے آپ پریشان مت ہو, سمجھ رہے. اور یہ نہ کہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ مت کہیے آپ, کہاں بیچارے ہیں یار. اقبال صاحب آپ بیچارہ مت کہیے, یہ بیچارے نہیں ہیں. انہوں نے دین سیکھا نہیں, یہ ساری بیچارگی ہے, اور نہ ان کا ارادہ ہے دین سیکھنے کا. یہ دنیا میں اور لت پت ہونا چاہتے ہیں. انہیں دنیا سکھا دو. بادشاہ نے جیسے سنا فوراً آزادی کا پروانہ بھیج دیا, آرڈر ہو گیا, فوراً اس
سچے آدمی کو جیل سے نکالو. اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں تو جیل میں ڈال دیا گیا. جب آپ کی مخلصی کا پروانہ آیا جیل کے اندر کہ چلیے بادشاہ نے آپ کو بلایا اور آزاد کر دیا, کہا میں نہیں جاؤں گا. دیکھو ذرا آپ دینداری دیکھو. کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا بھائی آپ کے لیے پروانے مخلصی آ گیا, آپ نکلیے چلیے. نہیں جاؤں گا جیل میں. یہ ہے دین بھیا. کرے گا کوئی؟ اس پر حضور نے تعریف کی ہے. یوسف کے سامنے پروانے مخلصی آ گئے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے جیل سے. کہا نہیں میں نہیں جاؤں. تب پوچھا اس نے کہ کیوں نہیں نکلیں گے آپ جیل سے؟ کہا اس لیے کہ میں بادشاہ کا رہین منت ہو کے نہیں نکلوں گا, بادشاہ کا احسان اٹھا کر کے جیل سے نہیں نکلوں گا. ہم لوگ کسی کا احسان نہیں اٹھاتے, احسان دوسروں پر رکھتے ہیں دین کا. یہ انبیاء کی شان ہے, یہ دین ہے. بادشاہ کا احسان لے کر کے میں نہیں نکلوں گا. میں اپنی بے گناہی ظاہر کر کے نکلوں گا کہ میں بے گناہ ہوں, قید میں رکھا گیا. کہا وہ کس طرح؟ آپ بادشاہ سے کہیے کہ سب زنان مصر کو بلائے اور امرات عزیز کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے کیا کیا. یہی تو گناہ ہے میرا. پھر تو بادشاہ کا آرڈر ہوگا جتنی عورتیں سب کو لے آؤ جنہوں نے یوسف پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کی تھی, اور امرات عزیز کو لاؤ. کہا تم سچ بیان کرو کہ یوسف کیسا ہے. سب نے گواہی دی وہ سچا ہے. حد یہ ہے امرات عزیز نے جسے زلیخا کہا جاتا ہے, حالانکہ زلیخا نام آیا نہیں کہیں, لیکن دوسری روایتوں سے لے کر کے کہتے ہیں امرات عزیز کی بیوی. اس نے کہا جب حق کھل گیا تو میں کہتا ہوں کہ یوسف سچا ہے, میں گنہگار ہوں. جب اس نے اپنا گناہ تسلیم کیا اب جیل سے نکلوں. تو یہاں گنہگار کو انعام دیا جا رہا ہے, وہ بھی نوبل پرائز, اور وہ عاصم منیر صاحب گنہگاروں کو نوبل انعام دے رہے ہیں. یہ مسلمان ہے؟ یہ اپنا کس خاندان سے رشتہ جوڑ رہے ہیں؟ یہ پھٹے منہ پر کیا کیا یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ جس نے بے تحاشا خود بہایا وہ مطلب نوبل انعام دے رہے ہو آپ, ٹرمپ کو دے رہے ہیں. بڑی عقل بنانی چاہیے. تم کیسے بولے چلا رہے؟ اور تمہارے علماء کہاں ہیں؟ زندہ ہے کہ مر گئے ہیں سب؟ کدھر ہے تمہارے علماء؟ سب مسئلات کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کہتے نہیں ہیں. جس فوج کو سرحد پہ ہونا چاہیے بیٹھ کے حکومت کر رہی ہے, اور جس فوج کو رعایا کی خدمت کرنی چاہیے اپنے, وہ رعایا کا ناک خون بہا رہی ہے محض اپنے اقتدار کو تول دینے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا اب یہ تو میں سچائی کی بات کر رہا ہوں نا, کہ جتنے انبیاء ہیں سب سچے ہیں, جتنے رسول ہیں سب سچے ہیں. ہمارے نبی جو کہ سید الانبیاء ہیں, سب سے زیادہ سچے ہیں. جتنے سچے ہیں ان میں سب سے زیادہ سچے ہیں ہمارے نبی, اس لیے تکلیف بھی سب سے زیادہ اٹھائی. تو جتنے انبیاء سب سچے, اللہ کی کتاب سچی, اللہ کا دین سچا, خود اللہ سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو؟ تو اس کو چھوڑ کے فیس بک لے کے بیٹھے ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہے, یوٹیوب لے کے بیٹھے ہیں, اور گھما رہے ہیں, انگلی چلا رہے ہیں, معلوم ہوتا تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں, زندگی خراب کر رہے ہیں اپنی, مارے پھر رہے ہیں. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, رحیم نام کو عبد الرحیم ہے, ایک شاعر ہے ہندی کا, ہندی میں وہ شعر و شاعری کرتا تھا, لیکن بڑا ہوشیار تھا صاحب. وہ بعض باتیں لوگوں کے منہ سے ایسی نکلتی ہے شاعروں کی کہ لگتا ہے انہیں آسمان سے کوئی چیز ملی ہے. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. بس بیان جادو ہوتا ہے بالکل. وہ کہتا ہے رحمن کھڑا بازار میں لیے لکاٹ ہاتھ, جو گھر پھونکے آپ نہ چلے ہمارے ساتھ, یہ ہے دین. لیکن وہ مذاق میں نہیں کہا. رحمن کھڑا بازار میں لیے لکاٹ ہاتھ, آپ کا شعلہ لے کر کے بازار میں کھڑا, کہا جو اپنا گھر بار لٹانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے. یہ تو خیر رحیم نے کہا. دوسروں نے بھی اس رنگ میں بہت کچھ کہا ہے. وہ کہتے ہیں تیغ و سنان خنجر و شمشیر آرزوست. عارف رومی کی طرف آ رہا ہوں میں. تیغ و سنان خنجر و شمشیر آرزوست, بامن میاں کی مسلک شبیر آرزوست. مجھے تیغ سے, تلوار سے اور تیر و تفنگ سے الفت ہے کہ اپنے دفاع میں سب استعمال کروں گا. اے دین کے جھوٹے مدعی میرے پیچھے نہ, اس لیے کہ مجھے مسلک شبیری پسند ہے, یعنی امام حسین کا مسلک پسند ہے. یہ سچائی پر جان دے دوں گا لیکن جھوٹ قبول نہیں کروں گا. حضرت امام حسین نے سچائی پہ جان دی ہے, باطل کو قبول, باطل نظام کو قبول نہیں کیا. تو وہ واقعہ سن لینا آپ کو مجالے لے کر کے, شہادت سننا وہ اور بات ہے, اور دین پر چلنا وہ اور بات ہے. اسی لیے کہا دین کی بات تو مت کر. تجھے کیا مطلب ہے امام حسین سے؟ قافلہ حجاز ابھی بھی چل رہا ہے لیکن اس میں ایک حسین نہیں ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلے بھی چل رہے ہیں سب, بس سب حلوہ مانڈا کھانے والے لوگ. یہ حلوہ مانڈا کھانا نہیں ہے دین, ایک الگ چیز ہے, ایک الگ فلسفہ ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین, گرچہ ہے تابنا کبھی
جوش دجلہ و فرات، دجلہ و فرات سب ایسے ہی ہے، سب اس میں پانی کا جوش اٹھ رہا ہے سب، لیکن کوئی حسین تو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ بہت چونکہ ہمیں اختصار بھی پیش نظر ہے، تو یہ جب حکم دیا گیا کہ اے محبوب جو سچائی ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے پیغام رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک بات فرمائی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب تم سچائی بیان کرو گے تو لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی لیے جب حضور نے اعلان رسالت کیا تو در دولت کا پہرا دیا جاتا تھا، پہلے پہرا دیا جاتا تھا حضور کے در دولت، لیکن جب یہ آیت اتری تو رات ہی کو آ کر کے حضور نے پہرا توڑ دیا، اللہ نے ذمہ لے لیا میری حفاظت کا، پہرا دیا جاتا۔ سچائی بیان کرو گے تو گھر کا پہرا دینا پڑے گا۔ ارے جانے دو، پھٹے منہ پر ادھر ادھر دینداری کا دعویٰ کرنے میں پاگل ہو اپنے گریبان کو، خاک اڑاؤ اپنے اوپر، تو کیا چانو کی دینداری کیا ہے؟ سچائی کے لیے کیا کیا قیامت ہے؟ جو بولو حلوہ کھاؤ سب۔ اسی لیے کوئی روز سنتے ہو گودی میڈیا اور موزی میڈیا اور سوشل میڈیا، ایک میڈیا بھی ٹھیک نہیں ہے اگر کہ وہ سچائی کا دعویٰ کرے، کچھ نہ کچھ سچ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اس میں شک نہیں، وہ گودی میڈیا میں بھی آ جاتا ہوگا، وہ بھول چوک سے سب ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹا بھی کوئی سچ بول دیتا ہے، کبھی سچے سے بھی کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، تو سب ہوتا ہے، لیکن بالعموم سب جھوٹ ہے سب۔ تو یہ جو کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچانے والا ہے لوگوں سے، تو پہرا رات ہی کو آ کے ختم کر دیا، پہرا ختم کر دو، اللہ نے ذمہ لی۔ اب قرآن کی سچائی دیکھیے، سارے زمانے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ حضور کو پکڑ لے، نہیں پکڑ پائے، سارے زمانے نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ حضور کو شہید کر دیں، نہیں کر پائے، کچھ نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچانے والا ہوں، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اس کو کون چکھے، واللہ یہ قرآن کی سچائی ہے۔ اگر ذرا بھی حضور کو کچھ ایسا ہو جاتا تو کہتے تھے کہ قرآن نے تو وعدہ کیا تھا، یہ جھوٹا ہو گیا۔ قرآن سچا، صاحب قرآن سچے، انبیاء سچے، ہمارا دین سچا، صدیقین سچے، شہداء سچے، اولیاء سچے، اللہ انہی سچوں کے بیچ میں زندہ رکھے اور انہی کے قدموں میں حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔